الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قرآن مجید کی دو آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں جس شریعت پر چلنے کا حکم دیا، جس کی اتباع کا حکم دیا، اس شریعت میں دو قسم کے احکامات ہیں. ایک کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، ظاہری اعمال، اور ایک کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جنہیں دل کے اعمال کہا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص ظاہری اعمال کی پابندی کرے اور دل کے اعمال کی پابندی نہ کرے تو وہ آدھے اسلام پر عمل کر رہا ہے اور آدھے کو اس نے چھوڑ دیا. ظاہری اعمال جو سب کو نظر آتے ہیں، جیسے نماز، زکوٰۃ ہے، دی جاتی ہے، نظر آتی ہے. روزہ ظاہری عمل ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے. سب کو پتہ نہ ہو، عصر کے بعد تو سب کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس کا روزہ، چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کا انسان کے اعضاء اور جوارح سے، جسم کے اعضاء سے تعلق ہے. اس میں انسان کا جسم تھکتا ہے. حج بھی ظاہری اعمال کے سے ہے. بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. پہلی چیز ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج. جس چیز کو بنیاد قرار دیا ان میں 4 چیزیں ظاہری ہیں اور ایک جو پہلی چیز جس کو ایمان کہا اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. مگر جس عمل کا تعلق انسان کے دل سے ہے، جس کو ایمان کہا ہے اس حدیث میں، وہ تمام اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے. اگر ایمان نہ ہو، ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں کوئی فائدہ نہیں، حج کریں کوئی فائدہ نہیں. اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. اس میں ایک ذرا کم کر دیں، یہ کدھر ہے؟ اس گونج نہیں پیدا ہو رہی کافی زیادہ؟ میرے کان گونج رہے ہیں، مجھے اپنی بات نہیں سمجھ میں آ رہی. اس کا تعلق بھی ظاہری اعمال سے. تھوڑا سا یوں گھما دیں تو وہ سیٹ ہو جائے گا. کم ہو گئی آواز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو بتایا. ان 5 چیزوں میں 4 چیزیں
جسم کے ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں اور ایک چیز کا تعلق دل سے. اگر کوئی شخص دل میں ایمان نہیں رکھتا، زبان سے وہ لاکھ مرتبہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کی نظر میں وہ مومن نہیں ہے. دل کا قبلہ درست کرنا پڑے گا، اسے دل میں یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا اور ایمان کی وہ تمام لوازمات کو پورا کرنا پڑے گا جو ایک مومن کے لیے ضروری ہے. منافق کافروں کی بدترین قسم ہے، حالانکہ وہ زبان سے کلمہ بھی پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا کرتے تھے اور حتیٰ کہ نمازوں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے، بعض مرتبہ جہاد میں بھی شرکت کرتے تھے. لیکن قرآن مجید نے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب سے جہنم میں جو سب سے نچلا اور گھٹیا مقام عطا کیا جائے گا وہ منافقین کو عطا کیا جائے گا. وجہ اس کی یہ کہ وہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں مگر ایمان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، دل میں ایمان نہیں ہے. جھوٹ بولتے تھے اپنے آپ کو مومن کہہ کے. یاد رکھیے، جیسے ایمان تمام اعمال کی بنیاد اور جڑ ہے، اس کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، اسی طرح ایمان سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے بغیر بھی اعمال میں جان نہیں پڑتی، اگرچہ وہ دل سے ان کا تعلق ہے. ایک آدمی اگر مومن نہیں ہے دل میں، اللہ اس کے رسول کا دل میں انکار کرتا ہے، ساری زندگی ٹکرے مارتا رہے، اس کو سجدے کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن کہہ رہے ہیں ان کے اعمال کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، دیکھنے میں بہت مگر اس کا اللہ کے میزان میں کوئی وزن نہیں ہے. ایک طرف ریت کا ڈھیر ہو اور ایک طرف راکھ کا ڈھیر ہو، ریت کا ڈھیر اٹھانے میں گھنٹوں لگ جائیں گے، اس کا وزن بہت مشکل سے، اور راکھ کے ڈھیر کو پھونک ماریں گے، وہ ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، وہ پہاڑ وہاں سے غائب ہو جائے گا. کافر کے اعمال دیکھنے میں تو نظر آتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں مگر اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے، جیسے نماز کا ایک فرض درجہ ہے اور کچھ اس کی سنتیں اور مستحبات ہیں، ان سنتوں کی رعایت کے بغیر نماز کامل نہیں بنتی. اگر کوئی شخص نماز میں صرف فرض ادا کرے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ سب سے پہلے وضو میں صرف جسم کے 4 اعضاء دھو لے، چہرہ دھوئے، بازو دھوئے، 1/4 سر کا مسح کرے، دونوں پاؤں دھوئے، وضو کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یہ کامل وضو نہیں کہلائے گی. اور نماز میں آ کے کھڑا ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھے، 1-2 آیتیں پڑھے، اس کے بعد رکوع کرے، رکوع میں نہ تسبیحات پڑھتا ہے نہ سجدے میں تسبیحات پڑھتا ہے، جلدی جلدی ایسے رکوع سجود کر کے آخر میں تحیات پڑھ کے سلام پھیر لیتا ہے، فرض ادا ہو گیا، نماز کا فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو گیا. مگر ایسے آدمی کو کوئی بھی نمازی نہیں کہے گا. صلی فإنک لم تصلی، ایک صحابی نے ایسے نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. گویا کہ یہ پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا، حالانکہ اس نے پڑھی ہے. صحابی کہہ رہے میں نے پڑھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا لم تصلی، تم نے نہیں پڑھی. یاد رکھیے، اسی طرح ایمان کا ایک درجہ ایسا ہوتا ہے جو فرض ہے اور کچھ چیزیں ایمان کے لوازمات میں سے ہوتی ہیں. دل میں اگر اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس سے صرف فرض ادا ہوتا ہے، ایمان کے لوازمات اس سے پورے نہیں ہوتے. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ، صرف ایمان کا فرض ادا ہوگا اس سے، اور یہ فرض ہر مسلمان ادا کر رہا ہے. جس سے پوچھو اللہ ایک ہے، وہ کہے گا ہاں. بچوں کو، دوسری کلاس کے بچوں کو بھی یہ چیز یاد ہوتی ہے. اگر آپ پوچھیں ہمارے پیارے نبی کا نام کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب بچے جانتے. ویسے بعض تو بچوں کو یہ بھی نہیں پتا، بچے کیا بہت سے بڑوں کو نہیں پتا، وہ پھر واقعات لمبے ہو جائیں گے. ایک کالج کے لڑکے سے اس وقت اتنی تعلیم نہیں تھی، دینی تعلیم، کسی نے پوچھا تو
تو اس نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح. ہمارے پیارے نبی کا نام کیا؟ اس نے کہا قائد اعظم محمد علی جناح. غسل کے کتنے فرض ہیں پوچھا تو بتایا کہ 3 فرض ہیں. پوچھنے والا بڑا خوش ہوا کہ ماشاءاللہ بڑی معلومات ہیں. کون کون سے؟ اس نے کہا صابن، تولیہ اور شیمپو. یہ 3 چیزیں غسل میں ہیں فرض ہیں. لیکن بہرحال یہ موٹی موٹی معلومات ہر مسلمان کو ہوتی ہیں عام طور پہ. اس سے ایمان کا صرف فرض ادا ہوتا ہے. انسان مومن نہیں بن جاتا جیسا مومن اللہ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایمان کے لوازمات میں سے سب سے لازمی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ مصیبت کے وقت، حادثات کے وقت جس ذات کو آپ ایک مانتے ہیں، علی کل شیء قدیر مانتے ہیں، مختار کل حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، تو جب آپ مصیبت میں مبتلا ہوں تو آپ اس کو مشکل کشا سمجھیں. اپنے عمل سے ثابت کریں کہ میں اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہوں. اگر اس وقت اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کیا تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا زبان سے اقرار ہے اللہ کی وحدانیت پر، مگر ایمان کے لوازمات اور ایمان کے تقاضے آپ پورے نہیں کر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. کیا مطلب؟ وہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. اگر یہ مطلب ہو تو میرا خیال ہے پاکستان میں تو پھر شاید کتنے لوگ مسلمان بچیں گے؟ ہر محلے میں 50-60 مسلمان بچیں گے، باقی سارے کافر. علماء نے لکھا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے نماز جیسے اہم فریضے کو چھوڑ دیا، نماز جیسے اہم فریضے کو، اللہ اس کو بلا رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اسے یہ پتا ہے کہ یہ دعوت حکومت کی دعوت نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مؤذن کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. یہ مؤذن کی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ دعوت اللہ کی دعوت ہے. جس کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ اللہ بلا رہا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو میرے بھائی جس کو یہ معلوم ہو کہ اللہ مجھے کامیابی کی طرف بلا رہا ہے تو وہ دکان بند کرنے کو کامیابی کیوں نہیں سمجھتا؟ پھر اس وقت وہ نماز کے وقت دکان کھولنے کو کامیابی کیوں سمجھ رہا ہے؟ یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ایمان کے لوازمات اور تقاضوں پہ پورا نہیں اترتا. آپ بس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہو، کوئی بوڑھے بس میں چڑھا، بوڑھے لوگوں کا لوگ احترام کرتے ہیں، سیٹ دے دیتے، بعض نہیں بھی دیتے، جن میں صلاحیت ہے وہ دے دیتے ہیں. لیکن آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بوڑھا آدمی چڑھا، آپ اس کے لیے سیٹ خالی نہیں کر رہے اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کو تعارف کروانے کہ یہ میرے والد محترم ہیں، تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو تھوڑی دیر میں تعجب ہوگا کہ بھائی یا تو یہ تمہارے باپ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر باپ ہیں تو تم بڑے بے شرم ہو. تم صرف زبان سے اقرار کرتے ہو کہ یہ والد ہیں، لیکن اولاد کی جو ذمہ داریاں ہیں اور کسی کو باپ مان کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. اس لیے کہ بوڑھے باپ کو دیکھ کے تو اولاد یقیناً جگہ چھوڑ دیتی ہے. اتنا اکرام تو ہر نالائق سے نالائق بھی کر لیتا ہے. یہی کام آج مسلمان اللہ کے ساتھ کر رہا ہے. مانتے ہیں نماز فرض ہے، بتاؤ اس میں کسی مسلک کا اختلاف ہے نماز کے بارے میں؟ کوئی ایسا مسلک، اتنے فرقے بن گئے 73 سے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ ہی نکل گئے. حدیث میں تو 73 کے ہے نا کہ 73 فرقے ہوں گے. تو میرا خیال ہے 73 کے 73 فرقے سب نماز کو مانتے ہیں سوائے ذکری فرقے. ذکری ایک ایسا فرقہ نکلا ہوا ہے جو نماز کو نہیں مانتا. تو نماز میں تو میرے بھائی کسی کا اختلاف نہیں. پڑھنے کے طریقوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، بذات خود نماز کی فرضیت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ اس کو کامیابی کہہ رہے ہیں. کامیابی کا مطلب دنیا اور جہاں کی آخرت کی کامیابی.
پھر بھی نہیں پڑھ رہا. یہی کہا جائے گا کہ بھائی یا تو اللہ کو مانتا نہیں ہے یا مانتا ہے مگر جس طرح ماننا چاہیے اس طرح نہیں مان رہا. میں جو جس موضوع پر آج بیان کرنے والا ہوں وہ موضوع ذرا منفرد ہے. پہلے میں بیانات کر چکا ہوں اس موضوع پر مگر منگل کی مجلسوں میں جمعے کے دن میں نے بیان نہیں کیا. وہ موضوع تو میں ابھی چھیڑتا ہوں تھوڑی دیر میں, لیکن تھوڑی سی تمہید 2-4 منٹ کی اور سن لیں آپ کہ جب کسی ذات کو مختار کل مانا جاتا ہے. دیکھیے ہم قادیانیوں کے اتنا خلاف کیوں ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی معاذ اللہ اللہ کا نبی ہے. علماء نے حکومت سے اس کے خلاف کفر کا فیصلہ کروایا, مار دھاڑ ہوئی, معلوم نہیں کیا کچھ ہوا اس میں. کتنے علماء نے اپنی زندگیاں قادیانیوں کے خلاف وقف کر دی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اگر انہوں نے کہہ دیا مرزا غلام احمد نبی ہے تو کیا ہو گیا اس سے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے نا کوئی ڈاکٹر نہ ہو, آپ اسے کہتے ہیں ڈاکٹر ہے, اس سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. کوئی آدمی حکیم نہ ہو یا جعلی حکیم ہو, آپ نے اسے حکیم کہہ دیا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب کسی کو نبی کہہ دیا تو نبی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے. لہذا اگر یہ دن کو رات کہہ دے تو رات کہنا پڑے گا, رات کو دن کہہ دے تو اسے دن ماننا پڑے گا. یہ جو کچھ کہے گا اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. آپ کے سماعت میں غلطی ہو سکتی ہے, آپ کی سوچ میں غلطی ہو سکتی ہے, نبوت کی زبان سے نکلا ہوا لفظ غلط نہیں ہو سکتا. ان ہوا الا وحی یوحا, فرمایا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, ان کی زبان سے نکلنے والے ہر کلمہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے جو پیغمبروں کی طرف نازل ہوتا ہے. اس لیے علماء اس مسئلے میں ختم نبوت کے معاملے میں اتنے حساس ہیں کہ اگر مرزا غلام احمد ملعون کو نبی مان لیا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے نبی مانا جائے اور پھر تعلیمات بھی آپ اپنی اختیار کریں. پھر مرزا ملعون نے جس چیز کو دن کہا اسے دن, اور جس وقت کو رات کہا اسے رات ماننا پڑے گا. ابو جہل ایمان کیوں نہیں لاتا تھا؟ ابو لہب کیوں لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تھا؟ آج سب سے آسان کام لا الہ الا اللہ کہنا ہے ہمارے لیے. ابو لہب لا الہ الا اللہ نہیں کہتا تھا, اس نے گردن کٹوا دی, میدان جنگ میں قتل ہو گیا, مارا گیا, لا الہ الا اللہ نہیں کہا اس نے, محمد رسول اللہ کا اعتراف نہیں کیا اس نے. اسے معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میرے جسم پہ مجھے اپنا کنٹرول نہیں رہے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی. اسے معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ کہنے کے بعد مجھے صبح سے لے کے رات تک جو زندگی گزارنی ہے اس میں میری اپنی رائے کی دخل اندازی ختم ہو جائے گی. اس لیے نہیں کہا اس نے. ہم صبح سے شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھتے ہیں, اس کے بعد جا کے فلم دیکھ رہے ہوں گے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, یہاں سے پوری لیلۃ القدر میں رو رو کے عبادتیں, ختم قرآن میں بتیاں بجھا بجھا کے اللہ معاف فرمائے. ہم جیسے ہی ہوتے ہیں 3 بجے تک رو رو کے دعائیں, اور پھر صبح کو عید کے دن فلم دیکھنے کا دوستوں کے ساتھ پروگرام پہلے سے ہی طے ہوتا ہے. فجر میں بھی غائب, رات 3 بجے تک روئے, فجر میں حضرت کی آنکھ نہ کھل سکی, اتنا روئے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. حیرت کی بات ہے, رونے سے آج کا مسلمان کمزور نہیں ہو رہا, موٹا ہوتا جا رہا ہے. جتنے بدعتی لوگ آپ دیکھیں گے نا جو عشق رسول کے دعوے دار ہیں, ان میں سے اکثر آپ کو موٹے نظر آئیں گے. معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی موٹا ہے وہ معاذ اللہ کوئی جرم ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی, لیکن اگر کھا کھا کے موٹا ہوا ہے تو یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. ایک موٹاپا کسی بیماری سے ہوتا ہے, قبض سے ہوتا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگوں کو موٹاپا ہوتا ہے, پیٹ صحیح نہیں ہے, وزن بڑھ جاتا ہے. ایک عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے, ایک وزن بڑھتا ہے انسان کا زیادہ کھانے سے.
یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اور ایسا شخص بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے جو کھا کھا کے موٹا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو دیکھا جس کی توڑ نکلی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ حرام کھا کھا کے توڑ نکلی ہے، تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کہ کیا تورات میں یہ نہیں لکھا، تورات کیونکہ یہودیوں کی کتاب تھی، مانتے تھے اس کو، فرمایا کیا تورات میں یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایسے عالم جو موٹا ہو اللہ کو اس سے نفرت ہے، یعنی کھانے کی وجہ سے موٹا ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین برتن جو بھرنے والا ہے، بھرنے کے اعتبار سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 سانس لینے کے لیے، ہوا کے لیے چھوڑو۔ جب بہت زیادہ کھا لیتا ہے انسان تو سانس بھی نہیں لیا جاتا۔ ایک مولوی صاحب بہت کھاتے تھے، وہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوی نے سوچا کہ یہ ہمارے میاں جو جتنا کھایا کرتے تھے یہ رسم ہمارے خاندان میں جاری رہنی چاہیے، ایسا نہ ابا کے مرتے ہی ختم ہو جائے شوہر۔ تو ایک دعوت پہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور بولا کہ دیکھو تسلی سے کھا کے آنا جیسے تمہارا باپ کھایا کرتا تھا، کمی نہیں چھوڑنا۔ بچے نے اتنا کھایا کہ اب اس سے چلا نہیں جا رہا، تو 2 آدمیوں کے سہارے جو ہے نا پاؤں گھسٹتے ہوئے اس کو گھر لے کر آئے، تو ماں نے ایک کھینچ کے تھپڑ مارا، بولا شرم نہیں آتی، اپنے باپ کو بدنام کر رہا ہے۔ اس نے کہا ماں آپ نے ہی تو کہا تھا زیادہ کھانا، کہا تیرا باپ جب کھاتا تھا اسٹیشن پہ اٹھا کے لاتے تھے اس کو، وہ بھی پاؤں پہ چل کے آ رہا ہے۔ آج کل بہت سے دینداروں نے کچھ، ابھی حلیم کی دیگیں شروع ہو جائیں گی، آپ دیکھیں محرم میں ہر جگہ حلیم، رجب کے کنڈے، حلیم کی دیگیں، ربیع الاول کے حلوے، پورے سال مسلمان کا سیٹ اپ چلتا رہتا ہے۔ ختنے کی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں۔ ختنے کا دعوت سے کوئی کیا کٹا ہے جو آپ لوگوں کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں؟ بھائی تو شرم آنی چاہیے انسان۔ کون سی ایسی چیز کٹ گئی ہے جس پہ آپ لوگوں کو کھلا رہے ہیں؟ اس کا سنت سے کوئی، اس کو پھر سنت سمجھتے ہیں لوگ، ختنے کی دعوت۔ ایک شخص نے ہمارے حضرت سے شکایت کی کہ حضرت فلاں نے ختنے کی دعوت کی، مجھے نہیں بلایا، ہماری اتنی سی کھال تھی کس کس کو دیتا۔ یہ ربیع الاول آئے گا، پھر اس میں حلوے مانڈے۔ صحابہ کرام دبلے پتلے ہوتے تھے اور دوڑتے گھوڑے کی رفتار سے، بعض صحابہ گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے۔ تو جو آدمی محرم کے حلیم بھی کھا رہا ہو، پھر ربیع الاول کے حلوے بھی کھا رہا ہو، پھر ہر تیجے اور 40 کی بوٹیاں بھی کھا رہا ہو، وہ دوڑ کیسے سکتا ہے میرے بھائی؟ اس کو تو اسٹیشن پہ اٹھا کے لایا جائے گا۔ تو شاعر نے کہا ہے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ یعنی یار کی جدائی میں، فراق یار کا مطلب یار کی جدائی میں، یار کے غم میں گھل گھل کے آدمی دبلا ہوتا ہے، یہ ہاتھی کی طرح پھول جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہمارا عشق عجیب ہے، ہم معشوق کی یاد میں گھل گھل کے، بجائے اس کے کہ لومڑی بن جائیں یا چوہا بن جائیں، گھل گھل کے ہم ہاتھی بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ اور اتنے گھل گھل کے رستم کے ساتھی بن گئے۔ رستم پہلوان گزرا، اس کے لوگ دیکھ کے ہماری توند پہ رش کر رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب عشق ہے میرے بھائی، جس عشق میں انسان دبلا ہونے کے بجائے روز بروز 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اعمال دیے ہیں ان میں بہت سے اعمال کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ ایمان کے جب تک ان لوازمات کو پورا نہیں کیا جائے گا مسلمان مومن نہیں کہلائے گا۔ ان لوازمات میں سے ایک بہت بڑا حکم شریعت کا وہ ہے اللہ پہ اعتماد اور توکل، جو آج مسلمانوں میں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں بتاؤں گا کیسے ختم ہو رہا ہے، کہاں کہاں۔ یہ مضمون تو بہت طویل ہے، لیکن میں چند ان چیزوں پہ روشنی ڈالوں گا جو آج ہمارے دیندار لوگوں میں بھی بہت زیادہ آ گئی۔ اللہ پہ اعتماد اور توکل کا مطلب کیا ہے کہ تمام طاقتیں اور تمام اسباب کس کے ہاتھ میں ہیں؟
بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ بولو بھائی، اللہ ہے. مالی پریشانی میں اگر آپ مبتلا ہیں تو اس سے نکالنے والا کون ہے؟ رزق اگر آپ تلاش کریں گے تو اگر اللہ دے گا تو رزق مل جائے گا، اللہ نہ دے تو ساری زندگی ایڑیاں رگڑتے رہو، رزق نہیں ملے گا. اوپر اوپر سے اس کا اعتراف ہر آدمی کرتا ہے، وہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہے جی دینے والا. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص کسی چیز کے اسباب اختیار کرنے میں اعتدال سے کام نہیں لیتا وہ توکل کے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے. اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ شریعت نے حکم دیا اللہ رزق اسی کو دے گا جو محنت کرے گا، حکم ہے، لہذا ہم پر رزق کے لیے محنت کرنا فرض ہے. اگر ایک آدمی محنت نہیں کرتا اور گھر میں بیٹھا لیٹا رہتا ہے اور کہتا ہے جی اللہ دینے والا ہے، اللہ کھلائے گا، تو یہ شریعت پہ بہتان باندھ رہا ہے. اللہ کھلاتا ہے مگر ہاتھ پاؤں چلاؤ گے تو اللہ کھلائے گا، پھر بھی اللہ ہی کھلائے گا، اپنے ہاتھوں سے نہیں کما سکتا انسان. کیونکہ اگر ہاتھوں سے کماتا ہے تو مزدور سب سے زیادہ مالدار ہوتے، رزق کی محنت مزدور طبقہ زیادہ کرتا ہے، لیکن ہوتا بیچارہ سب سے غریب ہے. لو كان بالحيل الغنى لوجدتني بنجوم اقطار السماء تعلقي. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے شاعر بھی تھے. فرماتے ہیں اگر تدبیر سے رزق ملتا، محنت سے روزی لازمی ملتی تو میں آسمان کے ستاروں تک روزی کی تلاش میں پہنچ جاتا. لیکن نمر رزق الحجا حرم الغنا ضدان مختلفان ای تفرقی. لیکن فرماتے میں دیکھتا ہوں جو لوگ تدبیر کم کرتے ہیں انہیں رزق زیادہ مل رہا ہے، اور جو بیچارے صبح و شام رزق کی تلاش میں پھرتے ہیں انہیں رزق کم ملتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَابَ فَصَدِّقِي وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَابَ فَصَدِّقِي. فرماتے ہیں کہ اگر تم سنو کہ کوئی خوش قسمت آدمی عودن فاثمر فی یدیہ فصدقی، اس نے ایک لکڑی ہاتھ میں لی اور لکڑی نے اس کے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے، فرمائے تصدیق کر لو. اس لیے کہ خوش قسمت لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. اللہ انہیں اس طرح سے رزق دیتے ہیں کہ انہیں لکڑی زمین میں گاڑنا نہیں پڑتی رزق کے لیے، لکڑی ان کے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہے. اور فرمائے کہ جب کوئی بدقسمت آدمی جس کی مقدر میں اللہ نے روزی نہیں لکھی، اس کے بارے میں سنو کہ وہ بھرا ہوا کنواں تھا، اس کے پاس آیا اور پانی اسے دیکھ کے نیچے چلا گیا، فصدقی، فرمائے اس کی بھی تصدیق کر دو. بدقسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو دنیا کے لحاظ سے بدقسمت ہیں. اصل خوش قسمتی اور بدقسمتی تو آخرت کے لحاظ سے ہوگی، وہ دنیا کی بات ہے. یہ کتنے لوگ ہیں رزق کے سارے اسباب اختیار کر کے بھی ان کو رزق نہیں ملتا، غریب کے غریب ہی رہتے ہیں، اور کتنوں کی لاٹریاں کھل جاتی ہیں. لیکن شریعت نے حکم دیا رزق کے لیے محنت کرو مگر اعتدال کے ساتھ. اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ اتنا وقت نہ لگا دو کہ نمازیں بھی جائیں، بیوی بچوں کی فکر سے بھی آزاد ہو جاؤ، اور صحت کا بھی خیال نہ رہے، گدھے اور انسان میں کوئی فرق ہی نہ رہے. بہت سے ایسے بزنس مین ہم نے دیکھے ہیں صبح سے لے کے رات تک ہر وقت کاروبار کاروبار کاروبار، 2-2 3-3 بجے گھر آتے ہیں رات کو اور پھر صبح اٹھ کے نکل جاتے ہیں. ایک صاحب جو بڑے بزنس مین تھے انہوں نے بتایا کہ میں نے 5 سال ہو گئے اپنے بچوں کو سائز کے اعتبار سے بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں کیا مطلب؟ کہتے ہیں جب گھر سے نکلتا ہوں تو اس وقت بچے سو رہے ہوتے ہیں اور جب رات کو گھر آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں، لہذا بس 4-5 سال سے میں دیکھ رہا ہوں بچے اب اتنے بڑے ہو گئے سوتے ہوئے، اور اب اتنے بڑے ہو گئے اب اتنے بڑے ہو گئے. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ رزق میری محنت سے ملے گا، اللہ کی تقدیر سے نہیں ملتا. اور جسے اللہ پہ اطمینان ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، وہ اعتدال سے محنت کرتا ہے. جب تھک جائے گا تو دکان بند کر کے سو جائے گا نا. کہتا ہے بھائی پہلے صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے، دینا ہوگا اللہ اتنی محنت سے دے دے گا، نہیں دینا ہوگا 24 گھنٹے بھی دکان کھولوں گا نہیں ملے گا. وہ مال کمانے کے گھٹیا طریقے اختیار نہیں کرتا، جیسے ہمارے ہاں دکانداروں کے ہاں صدر میں کسی دکان کے قریب سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی مولوی صاحب، صوفی صاحب کیا لینا ہے؟ ہاں جی آنٹی آئیے بیٹھیے، ہاں جی باجی.
بھائی جس نے لینا ہوگا خود آ جائے گا آپ کے پاس، اسے پتہ نہیں کہ یہ کپڑے کی مارکیٹ ہے. اسے کہتے ہیں مال کمانے کا گھٹیا طریقہ. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ. دکان جب آپ نے کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور کپڑا رکھ دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس باجی کو، جس صوفی صاحب کو، جس مولوی صاحب کو، جس مفتی صاحب کو، جس انکل کو کپڑا خریدنا ہوگا وہ آپ کے پاس آ جائے گا. دور دور سے کھینچ کھینچ کے لا رہے ہیں. اربوں میں اللہ نے توکل رکھا ہے، اربوں میں استغنا ہے. ہمارے اگر فرمایا کرتے تھے سعودی عرب میں کسی شیخ سے دکان پہ جاؤ کوئی چیز خریدو، شیخ صاحب سے، پہلے تو وہ دیکھنے ہی نہیں دیتا، یہیں سے شیشے سے اندر سے دیکھ لو، نظر آ رہی ہیں ایسے ہی ہے جیسی نظر آ رہی ہے، ہاتھ لگانے کی جات نہیں. اگر زیادہ کھینچا تانی کریں کہتے ہیں شلو. وہ پاکستانیوں کو چلو کے بجائے شلو کہتے ہیں، شلو، جاؤ یہاں سے. ہمارے ہاں اس بیچارے پہ ایک بندہ بٹھایا ہوتا تعویذ والا، جیسے کوئی کہاتا ہے اس پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنا شروع کرو. میں تو کبھی دکانداروں کی چائے نہیں پیتا، گھول کے نہ پلائے گا کچھ. کسی طرح اس کو کھینچو، بٹھاؤ یہاں پہ، بھاگ نہ جائے. اب ڈاکٹروں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے. ڈاکٹر جو ہوتے تھے نا پہلے نیک پرہیزگار قسم کے، کوئی آ گیا اللہ کے فضل سے کوئی مریض، جو دوائیں لکھ کے دے دی. اب ڈاکٹر کہتا ہے یہ مریض ایک دفعہ آیا ہے، یہ بھاگے نہیں کسی طریقے سے، اس کو ایسی دوا دو کہ یہ موت تک میرے ساتھ رہے، موت تک. ایسی ایسی بیماری اندر سے نکال کے لائیں گے اس کی کہ وہ بیچارہ ساری زندگی پھر اسی ڈاکٹر کا محتاج رہتا ہے. ایک دوا ایسی دیں گے جس سے وہ مرض ٹھیک ہوا، لیکن دوسری بیماریاں، جیسے ایک حکیم صاحب تھے وہ ذرا صاف وہ تھے، ایک آدمی کو پھنسی تھی، ان حکیم صاحب کے پاس ہے، جی پھنسی ہے اس کی دوا دے دو. حکیم صاحب نے چورن دے دیا، جی یہ لے جائے. صاف گو تھے تو اس آدمی نے پوچھا کہ اس سے میری پھنسی ٹھیک ہو جائے گی؟ ان حکیم صاحب نے کہا نہیں، اس سے یہ پھنسی پھوڑا بن جائے گی. اس نے کہا میں اس کو پھوڑا بنانے تھوڑی آیا. حکیم صاحب نے کہا اصل میں میرے پاس پھوڑے کے علاج کی دوائیں ہیں، پھنسی کے علاج کی دوائیں نہیں. میں نے کہا اس کو پہلے پھوڑا بنا دو، پھر میں پھنسی، پھر اس کا علاج کر دوں گا. یہ سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل. ایک دوا ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں، اور ایک بہت بڑی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکت ڈاکٹر حضرات یہ بھی کرتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا، جو ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں ان کے علاوہ ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں. ایک گھٹیا حرکت، آپ ڈاکٹر سے جو دوا جو آپ کو لکھ کے دے گا وہ اس کلینک کے ساتھ والے میڈیکل اسٹور میں ملے گی، باقی پورے پاکستان میں چلے جاؤ کہیں نہیں ملے گی. وہ دوا ساری زندگی لے کے گھومتے رہو گے، کیونکہ ڈاکٹر کی اس سے ساتھ والی کلینک سے ڈاکٹر صاحب کی سیٹنگ چل رہی ہے، کھانچا کھلا ہوا ہے وہاں بھی. وہی دوا ایک کمپنی بنا رہی ہے جو سستی ہے، مگر وہی دوا دوسری کمپنی بنا رہی ہے جو دگنی قیمت پہ ہے. ڈاکٹر اپنے کھانچے کھولنے کے لیے وہ ڈبل قیمت والی دوا لکھ دے گا. یہ بات یاد رکھیں، ایسے ڈاکٹر کے لیے مریض سے اجرت لینا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. کیونکہ مریض آپ کے پاس جب آیا ہے اعتماد کر کے، اور وہ اعتماد کے پیسے آپ کو دے رہا ہے، اس اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ جو دوا میرے لیے معاشی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہو وہ آپ مجھے لکھ کے دیں، اور آپ اپنے کھانچے کھولے نے. آپ یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہم خود بھگتے ہوئے اس کے. غریب غربا کو سیمپل پکڑاتے رہتے ہیں، وہ جو کمپنی والے آتے ہیں نا سیمپل لے کے کہ یہ تجربہ کریں، تو تجربے کے لیے انہوں نے غریب غربا رکھے ہوئے. کوئی غریب آ جائے اس کو مفت میں دوا یہ لیجیے، مفت. غریب خوش، اتنے اچھے ڈاکٹر صاحب پیسے نہیں لیتے، حالانکہ ڈاکٹر اس کو اس دوا کا تجربہ کر رہا ہے. صحیح ہے، یہ جو سیمپل میرے پاس آیا ہے دیکھوں یہ بچتا ہے یا مر جاتا ہے. بچ گیا، ٹھیک ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اب امیروں کو بھی لکھ کے دی جا سکتی ہے. یہ سیٹ اپ چل رہا ہے بھائی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے ڈاکٹر کو اللہ پہ اعتماد اور توکل بولو بھائی نہیں. اگر اس کو اللہ پہ اعتماد ہوتا، کلینک کھول کے بیٹھ جاتا، باہر لکھ دیتا کہ اوقات صبح 7 سے 12 اور شام کو 6 سے 9، اور دوائیں لگ دیتا، ایک کمپاؤنڈر کو بٹھا دیتا اور آرام سے بیٹھ جاتا کہ اب میرے مقدر میں جتنی روزی ہوگی اللہ میری جیب میں ضرور پہنچائیں گے. کیونکہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ رزق اللہ نہیں دیتا، رزق ان مکاریوں سے اور تدبیروں سے حاصل ہوتا ہے، لہذا وہ یہ گھٹیا حرکتیں اختیار کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ علم صرف 2 شعبے ہیں، ایک علم دین اور ایک علم طب، جو آج کل ڈاکٹروں کے پاس ہے. وہ فرماتے تیسرے علم کو میں ہی نہیں مانتا. اتنا مقدس علم ہے یہ طب کا فن اور ڈاکٹری کا علم، مگر اتنا مقدس فن اور اس سے وابستہ اتنے مقدس لوگ ایسی گھٹیا حرکتوں پہ جب اتر آئے تو میرے بھائی اس قوم اور معاشرے کا پھر کیا حال ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں.
جو شعبہ علم دین کے بعد سب سے زیادہ مقدس تھا اس کا یہ حال ہو. ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہمارے ایک رشتے دار ایڈمٹ ہوئے. انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ان کو نہیں پتا چلتا نا, وہ تو پڑوسی مریض کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا. کہتے ہیں اس مریض کا کوئی رشتے دار دبئی سے آ رہا تھا ملنے کے لیے, تو ڈاکٹر نے جب وہ رشتے دار پہنچا اس مریض کو ایسا انجیکشن لگایا جس سے وہ مریض 1 فٹ اپنے بیڈ سے اچھل کے نیچے آیا. وہ بیچارہ جو لواحقین آ رہے تھے نا وہ کہ واقعی یہ تو بڑا خطرناک یعنی کیس ہے. جو کچھ ڈاکٹروں نے دوائیں لکھ کے دی اور سارے اچھا خاصے ڈاکٹروں نے پیسے کھینچ لیے. بعد میں ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ٹیکہ ہم نے صرف اس کے جو لواحقین ہیں نا ان پہ دہشت بٹھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ کتنا بیمار ہے صرف اس لیے لگایا. یہ ڈاکٹر نے خود اعتراف کیا. یہ ایسے کام بھی ڈاکٹر حضرات کر لیتے ہیں. ٹیکہ لگایا, 1 ہاتھ فٹ اچھل گیا. وہ جو بیچارے وہ اس کے اعزاء و اقارب میں وہ سمجھ رہے پتہ نہیں کیا ہو. ہمارے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وصیت تھی کہ میں گھر میں مر جاؤں میری روح نکل جائے مجھے ہاسپٹل لے کے جانا. ان کی وصیت تھی یہ. اور ان کی ایک کیسٹ ہے جس کا نام ہے ہسپتالوں کا عذاب. اس بیان کا نام کیا ہے بولے بھائی؟ ہسپتالوں کا عذاب. اس کا نام ہی یہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاسپٹل میں جانا ناجائز ہے, ظاہر ہے بیمار ہوتا ہے تو ہسپتال بھی جاتا ہے, لیکن ذرا ہوشیاری کے ساتھ کہ قصائی اور ڈاکٹر میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل نہیں ہے. 2 مثالیں ہو گئیں. تیسری مثال, ایک بات خوب یاد رکھیے, بعض اسباب ایسے اللہ تعالی نے بنائے ہیں جن پر یقینی طور پہ نتیجہ مرتب ہوتا ہے. بھوک کے وقت آپ اگر روٹی کھائیں گے تو یقیناً پیٹ بھرے گا. لہذا علماء نے لکھا ہے کہ بھوکے آدمی کے لیے روٹی کھانا لازم ہے. اگر نہیں کھاتا اور اللہ پہ اعتماد کرتا ہے کہ اللہ کھلائے گا تو اللہ تو کہے گا بھائی میں نے تیرے سامنے لا کے رکھ دیا منہ میں ڈال. کہہ رہے نہیں اللہ کھلانے والا ہے. اور یہ آدمی یہ کہہ کہ مر جائے تو خودکشی کا گناہ ہوگا اس لیے کہ اللہ جس کو بھی کھلاتا ہے تو روٹی ہی کے ذریعے اس کا پیٹ بھرتے ہیں. بعض اسباب ایسے جن پر نتیجہ یقیناً مرتب نہیں ہوتا. بیماری میں علاج اگر آپ کریں گے کبھی فائدہ ہو جائے گا اور کبھی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا بیماری میں علاج کرنا لازم نہیں ہے, پرہیز کرنا واجب ہے, علاج واجب نہیں. اگر آپ بیمار ہو گئے اور علاج نہیں کرتے اور مر گئے خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. یہاں توکل کرنا جائز ہے اللہ پر. اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ نہیں اللہ ہے شفا دینے والا, میں علاج نہیں کراؤں گا پرہیز کروں گا, ایسا نہ ہو کہ پرہیز بھی نہیں کر رہا, وہ بائی پاس کروا کے آئے اور جو ہے نا وہ گائے کے کباب اور کوفتے کھا رہا ہے بیٹھ کے. اللہ ہے بچانے والا, کوفتے کھلا کے اللہ تعالیٰ جس کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے اس کو چکن پہ لے آتے ہیں, مچھلی پہ لے آتے ہیں. جیسے دل کا جو مریض ہوتا ہے دیسی گھی پی رہا ہے, اللہ بچانے والا ہے. پرہیز کرنا لازم ہے, علاج کرنا لازم بولو بھائی نہیں. لہذا علاج کے معاملے میں توکل کرنا جائز ہے. بہت سے اکابر بزرگان دین ایسے گزرے جنہوں نے زندگی بھر کبھی دوا نہیں کھائی, بیمار ہوتے تھے بستر سے چپک جاتے تھے, صرف پرہیز پہ گزارا کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ مر گئے, لیکن موت کے قریب ہوتے ہوتے دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے, پھر صحت ہو جاتی تھی. آج علاج کی جتنی سہولتیں پہلے زمانے میں تو نہیں تھی. پہلے لوگ خود بخود ہی ٹھیک ہوتے تھے. بیماری ہے, بیماری خود ہی تھک ہار کے چلی جاتی تھی کہ بھائی یہ تو نہ مر رہا ہے نہ جو ہے علاج کرا رہا ہے, خود ہی چلے جاؤ. تو علاج کرنا سنت عمل ہے, لازم عمل سنت ہے, ثواب کا کام ہے اعتدال کے ساتھ اگر انسان علاج کرائے. تیسری چیز ہے وہ اسباب جن پر نتیجہ اکثر مرتب نہیں ہوتا. یہ بہت اہم چیز ہے. اکثر وہ ضائع ہی جاتے ہیں, اتفاق سے کبھی تکا لگ گیا تو ٹھیک ہو گئے. وہ ہے تعویذ گنڈے. کوئی پریشانی آئی آپ کے پاس, کوئی کاروبار میں رکاوٹ ہو رہی ہے, آپ نے سارے اسباب اختیار کر لیے پھر بھی ترقی نہیں ہو رہی. اب آپ جاتے ہیں کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. امام صاحب کچھ ایسی دعا لکھ کے دے دیں, ایسا تعویذ دکان میں لٹکاتے ہی گاہک میرے پاس آنا شروع ہو جائے. یہ کام توکل کے خلاف ہے, خوب یاد رکھیں. جائز ہے بشرطے کہ تعویذ
شرکیہ نہ ہو، دعاؤں پر مشتمل تعویذ ہو، جائز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے، ان میں یہ وہ لوگ ہوں گے جو تعویذ گنڈوں سے بچا کرتے تھے۔ یہ جائز تعویذ مراد ہیں، شرکیہ تعویذ تو ویسے ہی حرام ہے۔ جادو ٹونے کے اثرات، اس سے فکر مند رہنا، یہ بھی توکل کے خلاف ہے، اس لیے کہ جادو ان اسباب میں سے ہے جس کا اثر یقینی نہیں ہے، بہت کم جادو ہوتا ہے لوگوں پر۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر ایک کے جادو کا اثر نہیں ہوتا، نمبر 2 ہر ایک پر اثر نہیں ہوتا۔ 1,00,000 افراد پر اگر جادو کیا جائے شاید ایک آدھ پہ ہو جائے، ان میں نہیں آئی سمجھے بات۔ اس سے زیادہ امکان تو ملیریا اور دوسری بیماریوں کا ہے، اس سے لوگ نہیں ڈرتے، جادو ٹونے سے ہر آدمی ڈرتا ہے۔ لہذا یہاں اللہ پہ اگر توکل کرو گے، اعتماد کرو گے تو ثواب ملے گا، اور تعویذوں سے اور جھاڑ پھونک سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں جی جادو کا اثر تو نبی پر بھی ہوا تھا، جب نبی پر ہو گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اسے اچھی طرح سے سمجھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں۔ یہودی آپ کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا، یہودی کہتے دیکھو ہم کہتے تھے جادوگر ہے، اسے جادو کے طور سے اپنا علاج کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ جادوگر، اگر جادوگر ہوتے تو ان پہ اثر نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ نبی پہ اثر ہوا، اور وہ بھی تھوڑا سا اثر ہوا ہے، زیادہ نہیں۔ یہودیوں نے جادو ایسا کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن اثر کتنا سا ہوا کہ صرف تھوڑی سی یاداشت میں وقتی طور پہ کمی آئی۔ ایک کام آپ نے کیا ہوتا اور آپ اسے کرنے کے بعد بھول جایا کرتے تھے، تھوڑے دن تک یہ رہا ہے۔ یہ اتنا تھوڑا سا بھی کیوں ہوا؟ تاکہ یہودیوں کو یقین آ جائے کہ یہ جادوگر نہیں ہے۔ ورنہ جادو کرنا یا جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا آسان کام بولو بھائی نہیں ہے۔ ورنہ یہودیوں نے کتنی مرتبہ کوشش کی ہوگی نبی پہ جادو کرنے کی، اثر صرف ایک مرتبہ ہوا۔ اور نبی کے علاوہ صحابہ پر کتنی کوشش کی ہوگی پوری زندگی میں، کسی پر اثر ہوا؟ ایک آدھ صحابی کا وہ مشکل نام آتا ہے تاریخ میں، باقی کسی پہ بھی نہیں ہوا۔ اور ان صحابہ نے علاج کے لیے کوئی توڑ بھی نہیں کیا، کوئی حصار وسار کھینچے ہوں یا کسی عامل کے پاس پہنچے ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کے دور میں ہر طبقہ ملے گا، عامل نام کا کوئی طبقہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا جو تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کا جس کا باقاعدہ یہ پیشہ ہو۔ حالانکہ جنات اس وقت بھی تھے اور چڑھا بھی کرتے تھے، صحابہ پر بھی جنات چڑھے، بعض جنات نے صحابہ پہ قتل تک کیا ہے۔ مگر یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک عاملین کے نام سے ایک ٹولہ وجود میں آ گیا ہے فراڈیوں کا، ایک بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہوں، معذرت کے ساتھ، بہت سے لوگوں کو میرے اس بیان پہ بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جھاڑ پھونک کرنے والے جو باقاعدہ پیشہ ور ہوتے ہیں، پیشہ ور کا مطلب ضروری نہیں کہ جو پیسے بھی لیتے ہوں، یعنی جو اس کام میں مشہور ہیں، جنہوں نے چلے ولے کاٹے ہوئے ہیں۔ ویسے تو میں بھی جھاڑ پھونک کر دیتا ہوں، کوئی آئے تو پھونک مار دیتا ہوں آیت الکرسی پڑھ کے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی یہ پیشہ ور نہیں ہوں میں، جسے کہتے ہیں پروفیشنل آدمی۔ تو چاہے وہ پیسے لیتا ہو چاہے پیسے نہ لیتا ہو، جھاڑ پھونک جو باقاعدہ جن کا کام ہے یہ ٹھیا ٹھکانا ہوتا ہے، اور لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ فلاں محلے میں فلاں مولوی صاحب میں وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، ان کو لے کر آؤ۔ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہو، خواہ وہ بریلوی ہو، خواہ وہ تبلیغ سے تعلق ہو، خواہ وہ جہاد سے تعلق ہو، خواہ کوئی بزرگ ہو یا بزرگ کے خلیفہ ہو، ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فراڈی، ایک تو 2 نمبر ہوتے ہیں، وہ تو ان کو پتا ہے کہ ویسے ہی دونوں، اور ایک 2 نمبر تو نہیں ہوتے لیکن ان بیچاروں کا عملیات کر کر کے دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے، جس سے انہیں ہر ایک کے اوپر شیطانی چیزیں اور جنات نظر آتے ہیں، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، جو یہ عملیات کرتے ہیں نا جھاڑ پھونک سیکھنے کے لیے، یا تو وہ پاگل، یا تو وہ فراڈی ہوتے ہیں، یا فراڈی نہیں ہوتے تو دماغی توازن ان کا جزوی طور پر، کلی خراب نہ ہو تو جزوی طور پر دماغی توازن ان کا خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جو آدمی خود بیچارہ پاگل ہو، آپ اس کے پاس علاج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میرے والے نہیں آ رہی بات سمجھ میں،
کوئی ایک عامل ایسا نہیں ہے جو پاگل نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو. بزرگ کو تو بیچارے کو نہیں پتا ہوتا نا، اس سے میں پاگل ہو جاؤں گا. انہوں نے بھی سنتے سنتے وہی عملیات شروع کر دیے، پاگل ہو گئے. اب ایک ٹھیا ٹھکانا رکھا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں آپ پہ اتنے چڑھے ہوئے جنات. ایک اچھے خاصے سمجھدار آدمی کو میں نے دیکھا، کیا بتاؤں، قاری صاحب، 7 عشرہ قاری، 7 قراتوں کے قاری. انہوں نے کچھ عملیات سیکھ لیے، میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں 10 لاکھ جنات کو جلا کے بھسم کر چکا ہوں. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جزوی طور پر نہیں، دماغ لگتا ہے کہ کامل طور پہ بیچاروں کا فارغ ہو چکا. یہ اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مجھے بتاؤ قرآن تاریخ میں کوئی ایک صحابی ایسا ملتا ہے جنہوں نے باقاعدہ اس کو اپنا مشن بنایا ہو جھاڑ پھونک کو؟ بتاؤ میرے بھائی. حالانکہ جنات صحابہ نے بھی اتارے ہیں، چڑھے بھی صحابہ پر ہیں، اتارے بھی صحابہ نے. یہودیوں کی ایک جماعت تھی، ان میں ایک شخص پہ جن چڑھا ہوا تھا. صحابہ کی ایک جماعت وہاں سے گزری، یہودی آئے، کہا کہ بھائی ہمارے ساتھی پہ جن چڑھا ہوا ہے، آپ اس پہ اتار دیں. تو یوں نہیں کہا صحابہ کرام نے، اچھا وہ میرا فلانا رشتہ دار ہے، وہ وہاں پہ مدینہ میں ہوتے ہیں، وہ یہ کام بڑا اچھا کرتے ہیں، ان کے پاس لے جاؤں گا، ایسا تعویذ بنا کے دیں گے سارے، وہ کیا کہتے ہیں، ہاتھی گھوڑے کھل جائیں گے سارے. ان صحابی کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ عامل ہوتا کیا ہے، یہ جھاڑ پھونک کرتے کیا ہیں. ان صحابی نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لگانا شروع، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارنا شروع کی. اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا صحابی کو کہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اس طرح سے شفا رکھی ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا. پتہ یہ چلا کہ دم کا اثر ہونے کے لیے دم کرنے والے کو یہ معلوم ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ اس دم میں اثر ہوگا. ان صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک لگانا شروع کی، اور فرماتے ہیں اس کا جسم ایسے کھلنا شروع ہوتا چلا گیا جیسے جیسے پھونک مارتے تھے، جیسے کسی آدمی کو رسی سے باندھا ہوا ہو اور ایک گرا آپ کھولنا شروع کر دیں. تھوڑی دیر میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہو گیا. اللہ کے نبی کو جب اس واقعے کی خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ سورت رقیہ یعنی دم والی سورت ہے، یہ تو اس میں تو اللہ نے اثر رکھا ہے. تو میرے بھائی، آپ کے خاندان میں کسی پہ جن چڑیل بھوت خدا نہ خواستہ آ جائے، اللہ نہ کرے ایسی چیزیں آئیں، اول تو ہوتی نہیں ہے، بعض لوگوں کو ویسی کچھ عجیب عجیب چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. بعض کو دیوار پہ بزرگ نظر آ رہے ہیں. ایک صحابہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی دیوار پہ روزانہ صبح صبح ایک بزرگ نظر آتے ہیں. میں نے کہا آنے دو بھائی، بزرگوں کا آنا تو برکت کی علامت ہے، آنے دو. ایک بات یاد رکھیں، میرے پاس جب کسی خاتون کا فون آتا ہے نا، خاتون کا، اور وہ یہ فون کرے کہ مجھ پہ جنات ہیں اور مجھے یہ یعنی اس طرح کی چڑیلیں نظر آتی ہیں یا کچھ ہمارے گھر میں اثرات ہیں، میں اس خاتون سے پوچھتا ہوں سب سے پہلے ایک سوال کہ آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ اگر شادی شدہ ہیں تو نندو جٹھانیوں وغیرہ سے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اکثر کے حالات صحیح نہیں چل رہے ہوتے. تو میں نے کہا یہ چڑیلیں نہیں ہیں، نندے جٹھانی آپ کو چڑیلوں کی شکل میں نظر آ رہی ہیں. ہوتا یہ حقیقت بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. جو آدمی نفسیاتی طور پہ پریشان ہوتا ہے نا، اس کی جو پریشانی ہے وہ صورت خیالیہ میں اس کے سامنے آتی ہے. آپ اگر معاشی لحاظ سے خوش ہیں، کوئی گھریلو پریشانی نہیں ہے، آپ کو فرشتے نظر آئیں گے، چڑیلیں کبھی نظر نہیں آئیں گے. اچھے اچھے لوگ سفید کپڑوں میں خوشبو والے نظر آئیں گے آپ. اور اگر آپ کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، اور یقین نہ آئے تو کسی دن پیٹ بھر کے کھانا کھائیں اتنا کہ قبض ہو جائے، پھر دیکھیں رات کو خواب میں فرشتے آتے ہیں، چڑیلیں آتی ہیں، چڑیلیں آئیں گی خواب میں. آپ پیٹ بھرا ہوا ہوگا، دل پہ گیس کا دباؤ ہوگا اور پریشان ہوں گے آپ، رات کو نیند میں پتہ نہیں چل رہا ہوگا کہ میں پریشان ہوں، تو وہ پریشانی جنات اور چڑیلوں کی شکل میں سامنے آئے گی. ممکن ہے ایک دو چڑیلیں آپ کو دروازے پہ کھڑی ہوئی نظر بھی آ جائیں. تو اکثر و بیشتر تو جنات ہوتے ہی نہیں ہیں، اپنے دماغ کا تخیل ہوتا ہے، گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چڑیلیں اور جن بھوت نظر آ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات. اکثر نہیں ہوتا. کاروبار میں اگر نقصان ہو رہا ہے، لوگ آتے ہیں جی کاروبار میں نقصان ہو گیا، لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اور کسی کے پاس چلے جاتے ہیں وہ بتا بھی دیتے ہیں کہ کچھ کیا ہوا ہے آپ نے فلاں. میں ان سے کہتا ہوں آج پاکستان میں کون ہے جس کا کاروبار ترقی کر رہا ہے؟ جب تک ہمارے صدر صاحب زندہ ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت نہ دے، ٹھیک ہے، جب تک حضرت زندہ ہیں کاروبار میں برکت اور ترقی کے خیالات دماغ سے نکال دیں. عامل خود پریشان ہے، عاملوں کے پاس کاروبار نہیں ہے، وہ کہاں سے آپ کا تعویذ گنڈا نکالے گا؟ لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں میرا اپنا کاروبار نہیں چل رہا. عامر کہتا ہے بھائی
मेरा अपना सेटिंग नहीं चल रही, आप 6 महीने के बाद आप हो जो मेरे पास आए हो, ठीक है, वो आपसे ही सारा कारोबार चलाने की कोशिश करेगा। तो खुदा के लिए मेरे भाई अपनी जान पे रहम करो, अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करना सीखो। अगर घर में कोई ऊट पटांग चीज नजर आ जाती है आपको, जिन भूत, आने दो, कुछ नहीं होता। नहीं आई समझ बात? क्या करो? आने दो। वो एक आदमी की कंडक्टर था ना, वो कंडक्टर नहीं, उसको क्या कहते हैं, मुंशी होते हैं ना, वो बसें अड्डे पे लगी होती है, आने दे आण दे आण दे, पंजाबी जबान में कहते हैं आण दे आण दे। फिर वो एक बस निकली तो दूसरी बोलते हैं आण दे आण दे आने दे आने दे। तो उस बेचारे की वो जबान पे चढ़ा हुआ था। जब उसकी शादी हुई, काजी साहब ने पूछा, हाँ भाई ये लड़की तुम्हें कबूल है? उसने कहा आने दो आने दो। तो कोई जिन चुड़ैल भूत अगर नजर आ जाए बिल्कुल किसी आमिल के पास, चाहे वो आमिल बहुत बड़े बुजुर्गाने दीन में से क्यों ना हो, आई बात समझ में, जाने की चंदा जरूरत नहीं। बोलो होने तो कुछ नहीं करेगा। ज्यादा से ज्यादा एक काम करो जो हदीस में जिसकी तरगीब है, रात को सोते हुए चारों कुल या अय्युहल काफिरून, कुल वल्लाहु अहद, सूरह फलक, सूरह नास, हाथ पे फूंक पढ़ के, पहले हाथ पे फूंक मारे, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर पढ़े, हाथ पे फूंक मार के पूरे जिस्म पे दम कर लिया, उसके बाद दोबारा फूंक मार के पूरे जिस्म पे, तीसरी दफा पढ़ के फूंक मार के पूरे जिस्म पे, और रात को आयतल कुर्सी पढ़ के इंसान सो जाए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, जिसने रात को आयतल कुर्सी पढ़ी, सारी रात कोई शैतान जिन उसके करीब नहीं फटकेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर हुआ तो चारों कुल पढ़ के दम किया, वो असर खत्म हो गया। हालांकि वो यहूदियों ने जादू किया था, तो मेरे और आपके जादू का असर इससे खत्म क्यों नहीं हो सकता? और अगर फिर भी नहीं हो रहा, आपने चारों कुल भी पढ़ लिया, आयतल कुर्सी भी पढ़ ली, जो सूरतें याद थी पढ़ के दम कर दिया, फिर भी असर नहीं हो रहा, तो याद रखो हर बीमारी की शिफा यकीनी तौर पे नहीं होती। बाज़ बीमारियों को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर फिर भी असरात है तो बर्दाश्त करो उनको, कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा वाले नहीं आ रही बात समझ? अल्लाह पे एतमाद करो, तवक्कुल करो। एक छोटा सा वाकया सुना दूं, किसी पे जिन चढ़ गया। मैं जिन्नात उतारने नहीं जाता, ना आप लोग मुझे इसके लिए दावत दें, ना मैं जिन को अफोर्ड कर सकता हूं, ठीक है ना। किसी पे जिन चढ़ गया, वो हमारे चूंकि करीबी रिश्तेदार थे, मुझे कहा कि अगर अब मेरे सामने ही चढ़ा था जिन, भाग भी नहीं सकता था मैंने उनको मशवरा नहीं दिया कि फलां जगह फलां आमिल है उधर ले जाएं। मैंने कहा जिन चढ़ा तो कोई बात नहीं, दम बम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सेट कर देंगे। उस जिस पे जिन चढ़ा उस पे तावीजों के भरमार थे। मैंने सबसे पहले उसके सारे तावीज निकलवा के फिकवाए, इन्हीं वजह से आ रहा है ये जो इतना अल्लाह पे एतमाद नहीं है ना, पर्चियों पे यकीन आ जाता है, पर्चियों पे। तो मैंने आयतल कुर्सी और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करना शुरू किया, तो वो जो मरीज था ना, उसकी शक्ल ऐसी बन जाती कि मुझे लग रहा था कि ये निशाने पे जाके लग रही है फूंक। तो जब फूंक मारो तो वो अजीब शक्ल बनाता था, और था भी जिन वाकई। बात ड्रामे होते हैं लेकिन वो वाकई जिन था। थोड़ी देर में जब मैं फूंके मारता था वो ठीक ठाक हो गया। ठीक ठाक होने के बाद मैं घर से बाहर निकला तो उन्होंने घर वालों ने बताया फिर आ गया है। मैं दोबारा आया तो वो जिन मुझे धमकी दे रहा है, कह रहे हो मौलवी मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ओए मौलवी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझ पर दम किया है। हमने सोचा कि भाई हम तो घोड़े से ज्यादा तेज भाग सकते नहीं हैं, न कुत्ते से ज्यादा तेज भाग सकते हैं, भागने का तो कोई ऑप्शन, और भागे तो जिन से ज्यादा कोई तेज भाग सकता है। खैर ये तो मिजाज की बात है। मैं बैठ गया, मुझे कोई तावीज गंडे नहीं आते। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप भी यही अमल करें तो इंशाअल्लाह इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन इसमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल जरूरी है। ये आज़म करें कि अपने मरीज को किसी आमिल के पास नहीं लेके जाऊंगा, ख्वाह कितना बड़ा वो आमिल बुजुर्ग क्यों ना हो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आमिल के पास लेकर जाएंगे ना, आमिल को सही आदमी पर 3 चुड़ैलें आप पे निकाल देगा वो। एक आमिल मुझे कह रहा था 4 शैतान मुझे आपकी टांग पे नजर आ रहे हैं। मैंने कहा 5 मुझे तुम्हारी खोपड़ी पे नजर आ रहे हैं। बल्कि मैंने कहा मुझे तुम खुद ही वही चीज हो तो तुम्हारे ऊपर किसी की शैतान के होने की जरूरत क्या है। मैंने उसे चैलेंज किया, मैंने कहा मेरे घर में कोई असर करके दिखाओ तुम्हारे, देखता हूं तुम में कितना दम है। हालांकि मैंने किसी तावीज का अपने घर में कोई तोड़ नहीं किया है, कोई तोड़ नहीं किया। जिसने जो तावीज मंत्र टोना जादू करना है, मैं भी हाजिर हूं, कर ले, मेरा घर भी हाजिर है, कर ले। मुझे अल्लाह की जात से पूरा यकीन है, इत्मीनान है अल्लाह की जात से, सारी दुनिया मिलकर तावीज कर देगी इंशाअल्लाह, मेरा जर्रा बराबर नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि अगर तावीज गंडों वालों के हाथ में इस तरह के इख्तियारात होने कि जब चाहे जिसको चाहे कर ले, तो ये तो मेरे भाई हुकूमतों के तख्ते उलट देते।
بعض لوگ کہتے ہیں حکومت کا تختہ اس لیے اٹھتے ہیں حکومتوں نے بھی اپنے پاس 25-30 عامل رکھے ہوتے ہیں. فضول قسم کی باتیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. دیکھو فرعون کے جادوگر جو تھے, کتنے ہزاروں جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں آئے, مگر وہ فرعون کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. ان کو پتا تھا ہماری طاقت محدود ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے ہم. جادوگر کی طاقت بہت کم ہوتی ہے, میں انکار نہیں کر رہا جادو کا, لیکن جادو ان اسباب میں سے ہے جو بہت ہی کمزور اور ضعیف اسباب ہیں, جن کا اکثر اثر ہوتا ہی نہیں, بڑی مشکل سے ہوتا ہے, اور ہوتا بھی انہیں پر ہے جو اللہ پہ اعتماد کرتے نہیں ہیں, تعویذ گنڈوں میں زیادہ پڑے رہتے ہیں. آپ ایک دفعہ ہمت کر کے تعویذوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں, جادو ٹونے کی باتیں ختم کر دیں, اللہ پہ اعتماد کریں, سنت کے مطابق علاج کیا کریں. دیکھو آپ کے گھر سے کیسے چڑیلیں بھاگ جاتی ہیں. جنات بھی بھاگیں گے, چڑیلیں بھی بھاگیں گے, اور اگر رہے بھی نا جنات تو آپ سے ڈر ڈر کے رہیں گے. میں ایسے بہادر لوگوں کو جانتا ہوں جو جنات سے ڈرتے نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ کسی مسجد میں ایک صاحب نے نماز پڑھی کہ واقعہ سناتے ہوئے ڈر لگتا ہے آپ لوگ یہ نماز پڑھنا نہ چھوڑ دیں. کہہ رہے میں رات کو تہجد کے لیے جب میں نے اکیلا صحن میں نماز پڑھ رہا تھا, جب میں نے دائیں طرف سلام پھیرا تو پوری مقتدیوں کی ایک فوج تا حد نگاہ, جب بائیں طرف سلام پھیرا تو ادھر بھی مقتدی. اب کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو فوراً اٹھ کے بھاگتا کسی عامل کے پاس, حضرت یہ کیا ہے. اس نے کہا بیٹھے رہنے تو میرا کیا بگاڑ رہے ہیں بھائی, بیٹھے رہنے, کچھ بھی نہیں ہوا آج تک, وہ صاحب زندہ ہے فٹ فاٹ ٹھیک ٹھاک. تو اگر کوئی ایسی چیز نظر بھی آ جائے تو نظر آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جن نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ میں تجھے مار دوں گا, میں یہ کر دوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں میں کتنا دبلا پتلا آدمی ہوں. میں نے اس مریض کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی. حالانکہ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اس موقع پر کون سی گالی زیادہ سوٹیبل رہے گی, جن کو کس قسم کی گالی دی جائے اور کیا منتر پڑھ کے دی جائے. تو جن مجھے نہیں پتا تھا, مجھے اتنا پتا تھا کہ جن انسان سے ڈرتا ہے, یہ مجھے معلوم تھا, کیونکہ اگر یہ نہ ڈرتے تو ہمارا تو بیڑا غرق کر دیتے. یہ جن کی طاقت تو انسان کی طاقت سے زیادہ ہوتی ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی مجھ سے ڈر تو نہیں رہا, اگر آپ ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پھر ہاتھ آ جائے گا. آپ پاگل سے ڈرنے کے بجائے, پاگل میں اعصابی قوت نہیں ہوتی, پاگل لوگوں سے ڈرتا ہے, لیکن جب پاگل دیکھتا ہے نا کہ یہ مجھ سے ڈر رہے ہیں تو وہ پھر حاوی ہو جاتا ہے, کہتے یہ تو حالانکہ یہ پاگل نہیں ہے پھر بھی مجھ سے ڈر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب بریف کیس لے کے گھر سے باہر نکلے, دیکھا ایک دور سے پاگل کھڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھ کے ڈر گئے, تھوڑا سا اس طرف ہو گئے نا, ڈر رہے. پاگل ان سے ڈر رہا تھا, لیکن یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اس طرف ہو گئے تو وہ پاگل نے دیکھا یہ ادھر کو جا رہے ہیں, پاگل بھی ادھر کو ہو گیا. یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا تیز سے چلنا شروع کر دیا دوسری طرف, ڈر کی وجہ سے اس نے بھی تیز سے چلنا شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا وہ بھی تیز سے جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کر دیا, پاگل نے بھی. اب ڈاکٹر صاحب کو یہ نہیں پتا کہ وہ تو پاگل ہے بیچارہ, جو آپ کریں گے وہ بھی وہی کریں گے. اس کو اس سے کیا غرض میں کسی کو پتھر ماروں, وہ تو جو آپ کریں گے, آپ اگر اس کو پتھر ماریں گے وہ بھی پتھر مارے گا. جیسے جانور جو آپ جو حرکتیں کرتے ہیں وہی کرتے ہیں نا, بندر, تو پاگل بھی یہی کرتا ہے. اس سے ڈرنا نہیں چاہیے, لیکن بعض دفعہ انسان ڈرتا ہے تو پاگل پھر حاوی ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے تو تگڑ تگڑ بھاگنا شروع کیا, تو پاگل بھی تگڑ تگڑ ان کے پیچھے پیچھے. اب ڈاکٹر صاحب کی اسپیڈ اور تیز, پاگل کی اسپیڈ, وہ تو پاگل ہے, اس کی تو اسپیڈ پر کوئی پابندی نہیں ہے نا, اس کو تو سوچنا ہی نہیں ہے. اتنا تیز ڈاکٹر صاحب بھاگتے بھاگتے تھک ہار کے زمین پہ گر گئے کہ بھائی میں کیا کروں, تو مار دے. ڈاکٹر وہ پاگل بھی پیچھے پیچھے بھاگتا ہوا ہے اور ہاتھ لگا کے کہتے ہیں چھو لیا, پکڑے گئے. ڈاکٹر کہتے ہیں کم بہت اس کے لیے تو میرے بھائی انسان ذہین ہے, اشرف المخلوقات ہے. یہ جنات انسان کا مقابلہ بولو بھائی نہیں کر سکتے. جنات تو بیوقوف ہوتے ہیں, جنات میں کوئی نبی نہیں آیا. اللہ نے جنات کے لیے بھی نبی انسانوں کو بنایا ہے. جنات انسان کی اقتدا کرتے ہیں, وہ انسان سے کیوں ڈریں گے؟ اس لیے کہ ہاں میں بتا رہا تھا کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے, میں نے اس کا ہاتھ پکڑا, میں نے کہا تیری ایسی کی تیسی, اور میں نے پھر جو آیت الکرسی پڑھ کے دم مار کرنا شروع کیا, وہ بھاگ گیا. 2 سال ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں گھر والے کہ ابھی تک آیا نہیں ہے, بھاگا بھائی. ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے اب جنات کے لیے دعوتیں دینا شروع کر دیں, حضرت ہمارا والا بھی بتا دیں. میں یہ کام نہیں کروں گا. میں آپ کو اللہ پہ اعتماد اور توکل سکھا رہا ہوں کہ پھونکیں خود بخود جتنی پھونکیں آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس وقت مار دیں پھونک, اور بھاگ جائے ٹھیک ہے, نہیں بھاگے تو صبر کریں, کیونکہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے دنیا میں رکھا نہیں ہے. بعض بیماریوں پہ, بعض امراض پہ صبر کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ اعتماد اور توکل کرنے والا بنا دے. یہ اس کا تعلق ہے اعتماد سے, دل کے اعمال سے اس کا تعلق ہے. یہ توکل آج دینداروں میں ختم ہو گیا ہے. کوئی عالم بیمار ہو جائے تو فوراً لوگ کہتے ہیں قادیانیوں نے جادو, مولانا یوسف جان بھی بیمار ہوئے, فالج ہوا, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا قادیانیوں نے جادو کیا ہے. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب نے ان کو بلایا, فرمایا قادیانیوں کا باپ بھی آپ پہ جادو نہیں کر سکتا.
سارے قادیانی مل کے ساری پھوٹیں لگا دیں، آپ کا ایک بال نہیں سفید کر سکتے، آپ عالم ہیں، آپ کیسی؟ پھر ان کو تسلی ہوئی کہ واقعی فرمائیے آپ کو بیماری اس وجہ سے فالج ہوا ہے، اس کے بعد ان کو تسلی، ورنہ ان کے خلیفاؤں نے، مریدوں نے یہ بات اڑا دی تھی کہ قادیانیوں نے جادو کیا ہے۔ تو ایسے نہیں ہو جاتے میرے بھائی اتنے آرام سے جادو، کہ جس پہ چاہو جادو ہوتا چلا جائے۔ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات پہ کامل اعتماد اور توکل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔